آج ہمارا ایمان ہوگا، آج ہمارا ٹاپک ہوگا بائبل مقدس کے فائدے۔ بائبل مقدس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ خدا کا کلام فائدے سے بھرا ہے، بھلائی سے بھرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش نہیں اس پہ، اور جو شک کرتا ہے اس پہ تو معلوم ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے، کہ مثال کی کتاب میں لکھا ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی کو، جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کا کلام فائدے مند ہے، ہر شخص کے لیے یہ فائدے مند ہے، ہر شخص کے لیے یہ شفا کی دوائی ہے، ہر شخص کے لیے نجات کا راستہ ہے، ہر شخص کے لیے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ کلام کے وسیلہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، کسی چیز سے برکت نہیں آپ کو مل سکتی۔ آپ کسی کو پیسے دیں گے، ایسے کوئی عام شخص ہوگا تو کیا وہ آپ کو برکت دے سکتا ہے؟ کیا اس کی دعا سے آپ کو برکت مل سکتی ہے؟ اس وقت مل سکتی ہے کہ وہ شخص جس سے آپ برکت چاہتے ہیں وہ برکت کا وسیلہ ہے کہ نہیں۔ اگر وہ باعث برکت ہے تو وہ اس کی دعا آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ برکت لینی ہے تو خدا کلام مقدس کو سنیے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ہتھیار کلام مقدس ہے۔ آئے ہم اس کا حوالہ کو ہم سنیں۔ زبور کی کتاب 119 زبور، اس کی 130ویں آیت۔ زبور 119 اس کی 130 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، تیرے باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے، سب کہیں آمین آمین آمین۔ اس کی باتوں کی تشریح کیا بخشتی ہے؟ نور بخشتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور تم دنیا کے بھی نور ہو۔ نور کیسے بنا جائے گا؟ نور کے پیروکار بننے سے، اس کے ساتھ ساتھ چلنے سے نور کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، تشریح نازل ہوتی ہے، عقل مند بنا دیتی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ ہم شاگردوں کی زندگی پر غور کریں۔ ہمارے یہاں بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں جو کلام کو سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے کہ ہم نے قدم بڑھایا لیکن ہم اس قدم کے ساتھ نہیں چل سکے۔ ہمیں خدا نے توفیق بھی دی، خدا نے ہمیں موقع بھی دیا کہ ہم اس باتوں کو، خدا کے کلام کی تشریح کو اور اس کی باتوں کو سن سکے، انہیں پڑھنے کی تربیت حاصل کر سکے، لیکن ہم نے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ بے عقلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے۔
خدا چاہتا ہے کہ یہاں ہم عقل مند بن جائیں، بے عقلوں سے نکل کر عقل مند بن جائیں، کیونکہ یہ سادہ دلوں کو کیا کرتی ہے؟ عقل مند بنا دیتی ہے۔ وہ شخص جو اس کا کلام سنتا اور اس کو رد نہیں کرتا بلکہ اپنے دل میں رکھتا ہے، اسی لیے داؤد فرماتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے اس کے بعد گناہ نہ کر سکوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بے شک میں تیرے دل کے موافق ہوں، لیکن میرے اندر دیکھ دھیان کر کوئی ایسی بری روش تو نہیں، کوئی ایسی بری خواہش تو نہیں، کوئی ایسے برے منصوبے میری زندگی میں نشر و نما تو نہیں ہو رہے۔ تیرا کلام جب میں سنوں گا وہ مجھے کیا بنائے گا؟ عقل مند بنائے گا۔ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ نیکی اور بدی کی پہچان بتاتا ہے، ہمیں یہ عقل مند بنا دیتا ہے جب ہماری عقل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پالوس رسول نے کہا اس جہاں کے عقل، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ عقل نہیں ہو جانے کی صورت میں اپنی صورت کو بدلتے جاؤ۔ جب عقل آ جائے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ میری عقل داڑ آ گئی۔ کس کے پاس آئی ہے عقل داڑ؟ مینوں نہیں کہ پتا کہ میری داڑھ اکڑا لیا ہے کہ نہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ داڑھوں کی سے نہیں ملتی، دانتوں سے نہیں ملتی، عقل خدا سے ملتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے، یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے ہوئے سب کو عطا کرتا ہے، دانتوں سے نہیں عطا کرتا۔ یہ ہمارے بزرگ کیا گئے جو کیا گئے اور جی ہو دے ڈوڑے کے دارے وہ پائی اقتدار نکلنا نے پھیر رہے وہ پاہمیں جا کے 60 سال کی عمر سے نکلے۔ خدا کی حکمت خدا کے کلام میں ہے۔ کلام میں لکھا ہے مثال کی کتاب میں، خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اور جب کسی بھی عمر کے حصے میں، کسی بھی عمر کے ایام میں خدا کا خوف آپ کے دل میں آ جاتا ہے تو عقل آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ حکمت ہے، یہ خدا کی روح ہے جو خود یعنی کہ حکمت عطا کرتی ہے۔ خدا کا کلام ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے، اسے رد مت کریں۔ بہت سے یہ کڑوا بھی ہے، بہت ساری باتوں میں یہ کڑواہٹ بھی رکھتا ہے اور بہت سی باتوں میں یہ مٹھاس بھی رکھتا ہے۔ کڑواہٹ ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہماری زندگیوں پر نمک کی طرح یہ کام کرتا ہے۔ یہ کلام ہمیں دم بھی کرتا ہے، پھر ہم کو کڑوا لگتا ہے، لیکن کڑوا اس شخص کے لیے ہے جس سے خدا محبت رکھتا ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں گا، اگر مجھ میں کوئی کمی ہے، خدا کا کلام آئینے کی مانند ہے، یہ آئینے کی مانند ہے، اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں یہ مجھے اپنا آپ دکھاتا ہے۔ آپ کو اپنا آپ دکھائے گا کہ تو کیا ہے، تو کہاں کھڑا ہے، تو کس راہ پر چل رہا ہے۔ اسی لیے داؤد کہتا ہے کہ میں کلام خدا کا داؤد فرماتا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا اور تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کس راہ پر چلنا ہے۔ کلام مقدس ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہمیں تربیت دیتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے کون سی کتاب پڑھی؟ مثال کی کتاب، اس بات میں کہ یہ اچھا نہیں کہ روح علم سے، یہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، اور جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے۔ جلد بازی نہیں کرنی، اس کلام میں جلد بازی نہیں ہے۔ اگر تو کہے کہ جلد بازی اس میں ہے تو سب سے پہلے خدا نے کیا بنایا تھا؟ پیدائش میں پہلے بات آسمان
اور زمین اگر وہ چاہتا تو سب سے پہلے آدم اور ہوا کو بنا دیتا. اگر وہ چاہتا تو سب سے پہلے کیا بناتا؟ آدم اور ہوا کو. خدا ترتیب کا خدا ہے. خدا ہماری زندگی میں بھی ترتیب چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ تمام دن میں اپنے ایام کو گزاریں. خدا چاہتا ہے کہ شام کے وقت ہم اس کی حضوری میں جھکیں. خدا چاہتا ہے کہ دن کے وقت صبح اٹھتے ہی خدا یسوع مسیح کا کام تھا کرتے دن تیر آدھی کیا صبح کے پہلے پہر میں خدا کہاں پہنچتا تھا؟ خدا یسوع مسیح پہاڑ پر خدا کی حضوری میں دعا کرتے تھے. خدا ترتیب کا خدا. خدا ہماری زندگی میں بھی ترتیب چاہتا ہے اور یہ خدا کا کلام فائدے مند ہے اور یہ بھلا ہے. یہ بھلائی پیدا کرتا ہے. یہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. کیا کلام کسی کی برائی چاہتا ہے؟ آواز سے بلند کیجیے. خدا کسی کی برائی چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ خدا بھلا چاہتا ہے. ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا بھلا چاہتا ہے. کسی کی برائی نہیں چاہتا. کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ توبہ تک نوبت کو چاہتا ہے. دیکھتا رہتا ہے. اسی لیے اس نے مکاشفہ میں کہا کہ جان دینے تک تو وفادار رہے تو میں زندگی کا تاج تجھے. خدا چاہتا ہے کہ ہمارا وقت، ہمارا دل، ہماری روح، ہماری جان توبہ تک نوبت پہنچے. ہمارا دل آخری ایام میں بھی خدا کی حضوری میں لگ جائے. خدا کا کلام فائدہ مند ہے. وہ ہمیشہ آپ کو ترقی کی راہ کی طرف لے جائے گا. وہ ہمیشہ آپ کو بلندیوں کی راہ پر لے جائے گا. اسی لیے یشوع نے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب کہ یہ تیرے لیے فائدہ مند ہے. دن رات تجھے اسی کا تو تیار کر کے عمل کر سکتے تب ہی تجھے زندگی کی ترقی ملے گی، کمال مندی کی راہ ملے گی. خدا کے فائدے اسی میں ہیں کہ بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے چلو تاکہ تمہیں وقت پر سربلندی ملے. اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، سربلندی نہیں، ہمیں وہ راستے جائیے جو ابلیس ہمارے لیے کھولتا ہے. خدا کے راستے کون سے ہیں؟ تنگ ہیں. بیٹا کون سے ہیں؟ تنگ دروازہ ہے. مصیبت، پریشانی، گالی گلوچ، بہت سے لوگوں کو سننا اور ان کو برداشت کرنے والا شخص خوشی اور شادمانی کے راستوں میں دار ہوگا. کوئی شخص ہمیں گرا نہیں سکتا، لیکن ایک شخص کے پاس ایسا ہتھیار ہے وہ جو ہمیں ایمان میں کمزور کر دیتا ہے اور ہمیں گرا دیتا ہے. لیکن مبارک ہے وہ شخص جو کسی انسان پر نہیں بلکہ کس پر توکل کرتا ہے؟ اس کے کلام پر. ملعون ہے شخص جو کسی شخص پر اعتقاد کرتا ہے. مبارک ہے وہ شخص جو تیرے شریعت کی بات کو اپنی دھیان میں رکھتا ہے اور دن رات اسی پر اس کا دھیان لگا رہتا ہے اور وہی اسے بلندیوں پر، وہی اسے سرفرازیوں پر عطا کرتا ہے. وہی خدا کا کلام ہمیں برکت بھی دیتا ہے. تو اپنے خدا کی عبادت کر تو میں تیرے روٹی پانی پر اور تیرے بیچ میں سے اس کا کلام ناصر ہوتا ہے تو شفا. اور لکھا ہے یسایہ میں جیسے زمین، جیسے بارش زمین کو سیراب کرتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو ہریالی آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی تیرا کلام جب آسمان سے نازل ہوتا ہے بلا تاثیر واپس نہیں جاتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے. اس لیے عبرانیوں میں کہا کہ تیرا کلام مؤثر اور بند ہے، فائدہ مند ہے. یہ بند گودے سے ہو کر کیا کرتا ہے؟ گزر جاتا ہے.
सब बीमारियों को उठा कर ले जाता है। हालेलुया। सब बीमारियों से उठा कर ले जाता है। खुदा का कलाम हमारे लिए फायदेमंद है। इसको रद्द ना करें, इसको सुनकर ये ना कहें कि आज ये मेरे लिए बायस बरकत ना हुआ, ये आज मेरे लिए असर नहीं हुआ। असर उस वक्त होता है कि जब हमारी ज़मीन, जब गीतों से, दुआओं से, चर्च में आकर अपने ध्यान उस पर लगाने से ज़रख़ेज़ हो जाती है, फिक्रों से दूर हो जाती है, और जो कलाम बीज बोया जाता है वो असर करता है। और जब असर करता है तो क्या लिखा है? 100 गुना, 60 गुना, बल्कि 70 गुना भी ज्यादा हमारे लिए बायस से बरकत हो जाता है। खुदा का कलाम हमारे लिए फायदेमंद है। ये हमें क्या करता है? इब्लीस से मुकाबला करने की कुव्वत भी देता है। अगर हम कहें, हम पिछले दिनों बात हो रही थी उधर शहर में कि इब्तिदाई कलीसिया जो थी वो दुआ करती थी, लेकिन मौजूदा कलीसिया दुआ नहीं करती, ना अपने चर्च के लिए, ना अपनी कलीसिया के लिए, ना अपनी चर्च की कमेटी के लिए, किसी के लिए नहीं दुआ करती। वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए दुआ करती। लेकिन इब्तिदाई कलीसिया को देखें, जब पालूस, रसाल और पतरस ये कैद में थे तो कलीसिया पीछे क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? तो वहां क्या हुआ? भेड़ियां टूट गई। आज कलीसिया को दुआ की जरूरत है, अपने चर्च के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने खातमीन के लिए दुआ करें। खुदा का कलाम असर करेगा, आपकी दुआएं असर करेंगी, और कलीसियां बहाल होती हैं। किस वजह से? जब कलाम हमारी जिंदगी में होगा तो इब्लीस शर्मिंदा होगा। इसीलिए याकूब के खात में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ, उसके कलाम में ताबेदारी पैदा कर लो, तो इब्लीस से मुकाबला करो तो वो तुमसे, खुदा के करीब जाओ तो वो तुम्हारे। इसीलिए उसने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम कलाम से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर कलाम है तो हमारे पास जिंदगी है, अगर कलाम है तो हम आज़ाद हैं, अगर कलाम है तो हमेशा की जिंदगी है, अगर कलाम है तो नूर के फर्जंद हैं, अगर कलाम नहीं तो हम कुछ भी नहीं, क्योंकि कलाम से हम जिंदा हैं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और आज भी जो कुछ भी है हम इस कलाम के वसीला से कलाम पर तवज्जो करें, कलाम के फायदों को, अपनी उनके वादों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और कहें कि तेरा कलाम ये फरमाता है, तेरा कलाम मेरे लिए ये फरमा रहा है, तेरा कलाम मेरे लिए ये रास्ते खोलता है। और इसलिए कहा है कि मैं आगे आगे चलूंगा और तेरे नाहमवार रास्तों को हमवार बना दूंगा। हम उसे आगे नहीं रखते, बल्कि हम उसे पीछे रखते हैं, हम उसे पीछे छोड़ देते हैं, हम आगे चले जाते हैं। और जब कलाम की जरूरत होती है तो हम पीछे देखते हैं, तो हम नमक के सतूत बन जाते हैं। कलाम ने उसको कहा कि तू फलाने शहर चला जा, पीछे मुड़ के मत देखना। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या हुआ? नमक का सतूत हो गई। हम भी बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, जब कलाम में बढ़ जाते हैं तो हम पीछे को भागते हैं। पीछे नहीं बढ़ना, कामल करने वाले यीशु को तकते रहना है, और उसी में कायम रहना है, और वही सब कुछ बहाल करेगा। वही हमारी चट्टान है, वही हमारा किला है, वही हमारे छुपने की जगह है। एक कुंजी है हमारे पास, खुदा का कलाम, जो बेड़ियों को खोल देता है। जो कैद में लोग होते हैं वो आजाद हो जाते हैं, दुआओं के वसीला से, कलाम के वसीला से, बातों से नहीं। पालूस रसूल लिखता है, पालूस रसूल अपने खतूत में लिखता है, हमें बातों के खादम नहीं बनाना,
بلکہ روح کے خادم بننا ہے۔ روح ہمیں کیا کرتی ہے؟ آزاد کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ اگر باتوں میں رہیں گے تو باتوں میں رہ جائیں گے، باتوں میں رہیں گے تو باتوں میں ختم ہو جائیں گے، باتوں میں نہیں بلکہ روح کے خادم ہو کر روح سے مانگنا ہے اور روح ہمیں فراہم کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیں ہم سب خداوند کی شکر گزاری کریں۔ خداوند جو بھلا ہے، جو شفقت سے بڑا ہے، وہ اس کا کلام ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔